بچے کل ہم نے امتحان میں ناجائز ذرائع کے بارے میں پڑھا کہ یہ ذرائع کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ذرائع کن کن مواقع پر استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ عموماً ناجائز ذرائع کا استعمال 2 مواقع پر کیا جاتا ہے، ایک امتحان کے موقع پر اور دوسرا امتحان کے بعد۔ امتحان کے موقع پر جیسا کہ گیسٹ پیپرز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں کہ مختلف مضامین سے متعلقہ گیسٹ پیپر مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں، جن میں عموماً پیپر بھی ہوتا ہے۔ بچے ان گیسٹ پیپرز کو استعمال کرتے ہیں اور امتحان کی تیاری کر لیتے ہیں۔ پھر بوٹی مافیا بھی ایک فیکٹر ہے کہ جی عموماً بچے اپنے ساتھ امتحانی مراکز میں مختلف جگہوں پر چھپا کر بوٹیاں یا پھرے یا مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، ان پر اہم نکات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ناجائز ایک ذریعہ ہے۔ بعض اوقات پیپر جو ہے وہ پہلے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اگرچہ امتحانی نقطہ نظر سے ایک پیپر جو ہے بہت سارے ممتحن سے یا بہت سارے لوگوں سے بنوایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بعض اوقات پیپر وقت سے پہلے پتہ چل جاتے ہیں، آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ بیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے کے ذریعے لوگ جو ہے اس کو خرید لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ چیز بھی امتحان میں نمبر لگوانے کا باعث بنتی ہے۔ پھر بعض اوقات امیدواروں کو کسی الگ تھلگ کمرے میں بٹھا کے اس کو علیحدہ امتحان کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے، تاکہ باقیوں کے مقابلے میں اسے سہولت جو ہے وہ پیپر کو حل کرنے کے لیے دیگر متعلقہ چیزیں جو ہیں اس کو مہیا کی جا سکیں۔ بعض اوقات باہر سے کاپی بھی حل ہو کر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کہ طالب علم کے وہ تمام تر جاننے والے یا واقف کار لوگ جن کے ساتھ ان کے معاملات طے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پیپر جو ہے وہ باہر سے حل ہو کے آتا ہے، جسے اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور یا وہ شیٹ جو ہے وہ باقی پیپروں کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ناجائز ذریعہ ہے۔ پھر بعض صورتوں میں کچھ بچوں کو مخصوص وقت سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے، تاکہ یعنی باقی بچے جو ہیں وہ پیپر کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کے جن کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں انہیں کچھ زائد وقت دے دیا جاتا ہے، تاکہ وہ زیادہ وقت میں دیگر کتابوں یا میٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیپر کو زیادہ بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ لائنر حضرات جو کہ موجود ہوتے ہیں پیپر کی چیکنگ کے لیے، بعض اوقات وہ زبانی مدد بھی فراہم کرتے ہیں طالب علموں کو۔ ایک بچے سے پوچھ کے کسی دوسرے کو بتا دیا، یا کسی اچھے بچے کا پیپر دیکھ کے وہاں سے کچھ چیزوں کے حوالے سے کسی تیسرے بچے کی مدد کر دی۔ ایک اور بڑا صورت ناجائز ذریعے کی جو ہمارے علم میں آتی ہے وہ ہے دوسرے کی جگہ امتحان دینا۔ بعض اوقات جو اصل بندہ ہے اس کی جگہ، یعنی متعلقہ امیدوار کی جگہ کوئی اور فرد یا کوئی دوست یا کوئی واقف کار یا کوئی پہلے سے جو ایسا بچہ یا فرد جو کہ پہلے سے امتحان دے چکا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ امتحان دینے کے لیے مرکز میں موجود ہوتا ہے۔ ایکسٹرا شیٹس بھی تبدیل کر دی جاتی ہیں، اگرچہ اب تو ایکسٹرا شیٹ کا سلسلہ ختم کر دیا کہ آپ کو ایک ہی طے شدہ نمبروں پر مشتمل ایک شیٹ دی جاتی ہے، اس کے مخصوص صفحات ہوتے ہیں، اس میں آپ نے پیپر مکمل کرنا ہوتا ہے، ورنہ ایک طریقہ کار ایکسٹرا شیٹس کی تبدیلی کا بھی رہا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امتحانی مرکز ہے اس کی حدود کے اندر یا اس کے آس پاس موبائل فون یا لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے ذریعے سوالوں کے جوابات بتا دیے جاتے ہیں۔ معروضی سوالات یا موضوعی یا لمبے سوالات جو ہیں ان کے جو ہے وہ مین پوائنٹس یا ہینڈس بتا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی امتحان کے موقع پر استعمال کیا جانے والا ایک ناجائز وسیلہ ہے۔ پولیس بھی بعض اوقات نگران عملے سے تعاون نہیں کرتی ہے، اور وہ اپنے کسی افسر یا کسی بڑے یا کسی بھی ایسے فرد جس نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا ہے ان کی مدد کروانے کے لیے، ان کے بچے کی مدد کروانے کے لیے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے بچے کی مدد کرواتے ہیں۔ پھر بعض اوقات طالب علم جو ہے انہوں نے امتحانی مراکز سے باہر واش روم میں یا پانی پینے کی جگہ کے پاس کتابیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا کوئی نقل بنا کے، تو وہ پیپر کے دوران اس بہانے سے باہر نکل آتے ہیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، واش روم جانا چاہتے ہیں یا پانی پینے کے لیے، تو اس طرح سے وہ امتحان میں وہ نقل لے کے چلے جاتے ہیں۔
نگران عملے کے کھانے پینے اور رہائش کے مسائل بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے، کیونکہ عموماً جن لوگوں کی ڈیوٹیز لگتی ہیں وہ دور دراز کے علاقوں یا شہروں میں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کے کوئی واقف کار فرد یا ہوٹل کی سہولت موجود نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے آپ کو کسی کے گھر رہائش اختیار کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ کسی کے گھر رہتے ہیں تو پھر آپ کو بعض اوقات چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے بچوں یا ان کے دیگر متعلقہ افراد کی مدد کروانی پڑتی ہے۔ عملی امتحان، جسے آپ پریکٹیکل امتحان بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں عملی امتحان میں نمبر لگوانا تو ایک بالکل عام سی بات ہے، اور تقریباً سائنسی مضامین میں تو ہر بچہ ہی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دے دلا کے کچھ پیسے یا رشوت یا سفارش کے ذریعے جو ہے وہ پریکٹیکل میں نمبر لگوا لیے جائیں۔ اچھا، یہ وہ سارے ناجائز وسیلے تھے جنہیں عموماً امتحان کے موقع پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ امتحان کے موقع پر کسی بھی وجہ سے ان تمام تر طریقہ کار میں سے کسی بھی طریقے کو استعمال میں نہیں لا پایا، یا اس سے وہ لانے کے بعد امتحانی کے موقع پہ ان ذرائع کو استعمال کرنے کے باوجود متوقع نتائج کے بارے میں وہ ذرا خوف زدہ ہے، تو پھر امتحان کے بعد بھی کچھ انداز اختیار کیے جاتے ہیں جن سے آپ اپنے نمبروں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیکریسی کا ناقص نظام ہے۔ اگرچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ پیپر پہ جو رول نمبر آپ لکھتے ہیں، جب پیپر چیک کرنے کے لیے یہ متعلقہ فرد کے پاس بھجوائے جاتے ہیں تو آپ کے اصل رول نمبر اس میں سے کاٹ دیے جاتے ہیں، فکٹیشیس رول نمبر لکھا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سیکریسی کا نظام اتنا ناقص ہے کہ تھوڑی بہت کوشش کے ذریعے یہ پتہ کروایا جا سکتا ہے کہ پیپر کہاں گیا ہے، کس فرد کے پاس گیا ہے، اور اسے آپ پھر اپنی اپروچ کے مطابق جو ہے اس فرد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے نمبر لگانے کے لیے اسے آمادہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی جو سپرڈنٹ یا ڈپٹی سپرڈنٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ مختلف علاقوں، شہروں اور امتحانی مراکز میں سفارش سے بھی لگوائے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو واقفیت ہوتی ہے کہ کون سا فرد ایسا ہے جس سے رابطہ کرنا یا اسے اپنی بات منوانا چاہے کسی سفارش کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دھونس یا دھمکی کے ذریعے نسبتاً آسان ہے، چنانچہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہی فرد جو ہے وہ امتحان لینے کے لیے ان کے علاقے میں آئے جس سے رابطہ کرنا یا جن سے فائدہ حاصل کرنا نسبتاً آسان بات ہو۔ پھر پرچوں کی درست چیکنگ نہ ہونا۔ پرچوں کی چیکنگ کے حوالے سے مختلف طرح کے ابہام یا کہانیاں جو ہیں وہ پہلے بھی بہت مشہور ہیں، تو یہاں ہم جیسے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپر کے نمبر اس کی لمبائی کے حساب سے لگائے جاتے ہیں، کہ وہ بالشت کے حساب سے ناپا جاتا ہے، اس کا پیپر زیادہ لمبا ہے اس کو زیادہ نمبر لے دیے جاتے ہیں۔ تو ایک حد تک یہ بات اس حوالے سے درست ہے کہ پرچوں کی چیکنگ بعض اوقات بہت درست طریقے سے نہیں ہوتی، اور جب نتائج آتے ہیں تو یہ بات کئی دفعہ پریشانی کا باعث ہی بنتی ہے کہ جو زیادہ پڑھنے والے بچے ہیں ان کے نمبر اتنے اچھے نہیں آتے۔ پھر پرچوں کی مارکنگ میں ہر ممتحن کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پیپر اگر آپ مختلف لوگوں کو چیک کرنے کے لیے دیں تو سب کے چیکنگ کے نمبر ایک ہی پیپر کے مختلف ہوں گے، اس لیے کہ ہر فرد اپنے انداز سے پیپر کو چیک کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سوشل سائنسز میں سوال کا جواب جو ہے وہ 2+2 4 سائنس کی مضامین کی طرح نہیں آتا، اس میں 2+2 3 بھی ہو سکتے ہیں یا 5 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہر ممتحن کا پیپر چیک کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نمبروں میں اختلاف آ جاتا ہے۔ پھر پرچوں کی چیکنگ کا دورانیہ کافی کم ہوتا ہے، کہ اگر پیپر جو ہے آپ کے اپریل میں ہوئے ہیں اور بورڈ یا یونیورسٹی سے اسی خواہش مند ہے کہ جون کے شروع میں رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے، تو یہ دورانیہ کافی کم ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات پیپر کم وقت میں پیپر کو چیک کرنے کے لیے بہت دھیان یا توجہ کا استعمال نہیں کیا جاتا، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیپر چیک کر کے واپس بھجوائے جا سکیں۔ اور امتحانات کے عملہ جو ہے وہ بھی بعض اوقات طالب علم سے تعاون کرتے ہیں، اور تاکہ بچے جو ہیں بچوں کو فائدہ دیا جا سکتا ہو۔ لیکن سب سے جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس سارے خرابی کی جڑ وہ لوگ ہیں جو کہ اس سسٹم کو بنانے والے ہیں۔
جب بھی کبھی کرپشن نظام امتحانات میں سامنے آئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے وہی ڈائریکٹر حضرات یا ایجوکیشن سیکرٹری یا سینٹر پہ کام کرنے والے وہ سپرڈینٹ لائنر حضرات، یہ وہ تمام تر لوگ شامل ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پالیسی بنانے والے بھی ہیں، انتظامیہ میں بھی شامل ہیں۔ تو اس سے ایک لوگوں کا جو ایک بھروسہ ہے نظام امتحان پہ وہ کافی حد تک ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اس امتحانی نظام میں نمبر حاصل کرنے کے لیے صرف سفارش یا رشوت کا ہونا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ یا اپنی کوشش سے انسان وہ نمبر حاصل نہیں کر سکتا۔ امتحان میں ناجائز ذرائع اور پھر ان کے مختلف مواقع پر استعمال کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن آخر اس تمام صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ تجاویز بھی تو ہوں گی، تو ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ کچھ امید بندھے کہ حالات میں بہتری کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو کچھ تجاویز یہاں پہ کتاب میں انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ کیا تدابیر ہیں ان کے ذریعے حالات میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی طالب علم کو محنت کی عادت ڈالی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے نصاب ہفتہ وار دیا جائے، یعنی آپ ہفتے کے لیے ایلوکیٹ کر دیں کہ آپ نے کیا ٹاپک کتنا سبق جو ہے پڑھانا ہے، اور پھر اس کی ججمنٹ ساتھ کے ساتھ کی جائے تاکہ ہر بچہ ساتھ کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے اس کو اسیس کیا جا سکتا ہوں۔ پھر بچوں کی حاضری کے نمبر بھی امتحان میں شامل ہوں، کیونکہ عموماً بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سارا سال نہیں آتے یا بہت کم حاضری ہوتی ہے، لیکن امتحان میں ان کے نمبر کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ بچوں کی حاضری کو باقاعدہ بنایا جا سکے۔ پھر ہر ٹیسٹ کے بعد اگلے آنے والے ٹیسٹ میں پہلے ٹیسٹ سے زیادہ نمبر لینا ضروری قرار دیا جائے تاکہ بچے اپنی جو ترقی کا معیار ہے اس کو بہتر بناتے رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بچوں کا انشائیہ یعنی جو تفصیلی سوالات والا حصہ ہے اسے تحریری طور پر لیا جائے، جبکہ جو آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے تاکہ جو معروضی امتحانات میں بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نقل کا رجحان ہے اس کو سنب کیا جا سکتا ہو۔ پھر ایک اور تجویز اس حوالے سے بھی ہے کہ غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے اور تمام تر بچوں کے لیے ان میں شرکت کو لازمی قرار دیا جائے، اس لیے کہ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو مختلف ایسی ایکٹیویٹیز میں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو غیر نصابی یا ہم نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے، کہ جن میں آپ باقاعدہ نمبر تو نہیں دیتے ہیں لیکن بچوں کی شخصیت کی تشکیل میں یہ سرگرمیاں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، تو ان میں شمولیت ہر طالب علم کے لیے لازمی ہو۔ ہاں، بچہ اپنی دلچسپی کے مطابق ان میں سے مختلف گروپس یا مختلف چیزوں یا مختلف سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ شمولیت ہر کسی کے لیے ضروری ہو۔ پھر تمام بورڈز کے طالب علموں کو ایک طرح کے سوالات دیے جائیں تاکہ بچوں کی قابلیت کی صحیح انداز سے جانچ کی جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک بورڈ کے پیپر زیادہ آسان اور دوسرے کے مشکل ہوں اور اس طرح سے بچوں کے نمبروں میں کافی حد تک فرق پیدا ہو جائے۔ وہ عملہ جو کہ مختلف سینٹروں میں امتحانات لینے کے لیے آتا ہے حکومت کی طرف سے، وہاں باقاعدہ پولیس، رینجرز یا فوجی دستے مقرر کیے جانے چاہیے تاکہ ایماندار افراد اور یہ ایماندار افراد ہونے چاہیے تاکہ ان کو اپروچ نہ کیا جا سکے اور یہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو انجام دے سکیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اسلام کے ساتھ تعلق بھی اپنا بہتر کرنا چاہیے، اور یہ چیز یقیناً تعلیم کی بدولت پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت حد تک بچے اور پھر بچوں کے ذریعے بچوں کے لیے والدین بھی مختلف ناجائز ذرائع استعمال کرتے یا کرواتے ہیں، تو لوگوں کو اسلام کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ مذہبی حوالے کی بنا پر بھی وہ ناجائز ذرائع کے استعمال سے رک جائیں۔ پھر وہ عملہ جو کہ امتحان لے رہا ہے اور پھر پیپر چیک کرتا ہے ان کی فیس میں معقول اضافہ بھی کیا جائے تاکہ انہیں دیگر کسی اور رقم یا لالچ کی بنا پر ایکسپلائٹ نہ کیا جا سکتا ہو۔ امتحان میں ناجائز ذرائع کو استعمال کرنے یا وہ لوگ جو کسی دوسرے کو اس حوالے سے اپروچ کرتے ہیں، اس کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ قابل تعزیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا جرم جس میں باقاعدہ سزا دی جا سکتی ہے، اس پہ قانون تشکیل دیا جائے اور اسے قانونی شکل دی جائے تاکہ لوگ اس خوف سے کہ انہیں سزا ملے گی اس بات سے رک جائیں۔
باقاعدہ عدالتی نظام ہونا چاہیے اس حوالے سے، تاکہ لوگوں کو عدالت یا قانون کا خوف جو ہے وہ اس طرح کی کسی نگیٹو ایکٹیویٹی میں شمولیت سے منع کر سکے۔ ایسے لوگ جو کہ بدعنوانیوں میں یا ناجائز ذرائع کے استعمال کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے میں شامل یا شریک ہوں، ان کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے، تاکہ دوبارہ ان کی ڈیوٹیاں نہ لگ سکیں اور یہ خوف لوگوں کو غلط کاموں سے روک سکے۔ امتحانی موقع پر سپرڈنٹ کے پاس مجسٹریٹ یعنی درجہ اول کے اختیارات ہونے چاہیے، تاکہ وہ غیر ضروری طور پر کوئی بھی فرد اگر مداخلت کرتا ہے یا پریشانی کا باعث بنتا ہے تو وہ اس وقت پولیس فورس کو اپنے لیے استعمال میں لا سکتا ہو۔ پھر امتحانی عملہ اگر کسی دور دراز علاقے میں متعین کیا جاتا ہے تو ان کی رہائش کا خاطر خواہ انتظام کیا جانا چاہیے، اور امتحانی عملہ جب آپ مقرر کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی دباؤ کو پیش نظر نہ رکھا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کا ہی تقرر کیا جائے جو کہ میرٹ پر ہوں اور ان کی شہرت بے داغ ہو، اور ان پر کسی قسم کا کوئی بدعنوانی کا کوئی الزام نہ ہو۔ مقامی طور جو انسپیکٹر مقرر کیے جاتے ہیں، یعنی لائنر حضرات یا چیکنگ کے لیے، ان کا مقامی طور پر ہونا بھی بعض وقت خرابی کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ آپ جس علاقے میں رہائش پذیر ہیں وہاں بہت سارے لوگ آپ کے واقف کار ہیں، تو اس بنا پر بھی ایسے لوگوں کو اپروچ کرنا اور پھر تعلق داری اور رشتہ داری میں بعض اوقات آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے معاملات میں شریک ہو جاتے ہیں جو کہ مناسب یا موزوں نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ایسے کورسز کا اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں انہیں ایسی تمام تر صورتحال کو فیس کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے متعلقہ رہنمائی بھی فراہم کی جائے، تاکہ وہ اس صورتحال میں دشواری محسوس نہ کریں اور آسانی سے اس صورتحال کو ٹیکل کر سکتے ہوں۔ پھر بورڈ یونیورسٹی کی طرف سے جو لوگ امتحانی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں انہیں مناسب معاوضہ بھی دیا جانا چاہیے، تاکہ پیسے کے حوالے سے ایسے لوگوں کو اپروچ نہ کیا جا سکے یا ان کے لیے پریشانی پیدا نہ کی جا سکتی ہو۔ انسپیکشن کے لیے جو افراد مقرر کیے جائیں ان میں پولیس کا عملہ بھی شامل ہونا چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت مختلف سینٹروں کو چیک کیا جا سکے اور وہ پولیس کی موجودگی میں اور کسی طرح کی دشواری یا مسئلے کا سامنا نہ ہو۔ امتحانی مراکز میں قریبی جگہوں پر پانی پینے کے لیے اور ٹوائلٹس وغیرہ کا انتظام بھی ہونا چاہیے، تاکہ بچوں کو دور دراز جگہوں پر جانا پڑے اور وہ ناجائز ذرائع کے استعمال کا راستے کو روکا جا سکے۔ کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے پہلے بچوں کی تلاشی بھی لی جائے اور غیر ضروری چیزیں اندر لے کے جانے کی اجازت نہ ہو، صرف وہی ضروری چیزیں وہ اندر لے کے جا سکتے ہوں جو کہ امتحان میں تحریری نقطہ نظر سے ان کے لیے ضروری تصور کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کم سے کم امیدواروں پر ایک نگران کو مقرر کیا جائے۔ ایک حد جو ہے وہ 20 یا 25 تک مقرر کی جاتی ہے کہ ایک نگران جو ہے وہ کم سے کم 20 یا 25 بچوں پر مقرر کیا جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ طالب علم اگر ہوں تو پھر زیادہ افراد کی ڈیوٹی لگائی جانی چاہیے۔ امتحان شروع ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد کسی امیدوار کو امتحانی کمرے میں آنے یا پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے اساتذہ جو کہ مشکل سینٹروں میں کام کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کو بہت ذمہ داری اور خلوص سے انجام دیتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ مختلف اسناد اور سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہونے چاہیے، تاکہ نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی ہو بلکہ اس عمل سے وہ تمام تر لوگ جو کہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے رویے یا کی بنا پر بعض اوقات جھجکتے ہیں یا اپنی ڈیوٹیز نہیں لگواتے، تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو یا انہیں بھی
حوصلہ ملے کہ وہ کام کر سکتے ہیں یا ایک اچھا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچے ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ پوائنٹس کو اپنی کتابوں پہ دیکھتے ہوئے پھر لیکچر سامنے سنیں گے، آپ کتابیں سامنے رکھیں گے، تبھی آپ اس طرح پہ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی پوائنٹ اگر میں مس کر گئی ہوں یا آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو اس پہ نشان لگا لیجئے، میسیج کر کے پھر بعد میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ بہت شکریہ۔